کہ ایک بندہ تھا وہ کفن چوری کیا کرتا تھا، وہ کفن چور تھا اور اچانک اس کی زندگی بدل گئی، کفن چور کی زندگی بدل گئی۔ تو وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے، ایک کفن چور اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اور یاد رکھنا اللہ کسی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے، ایسے کسی جلسے میں بھیج دیتا ہے یا کسی کی آواز سنوا دیتا ہے اور بہانہ بن جاتا ہے زندگی کو بدلنے کا۔ کفن چور اچانک بدلا، روتے دھوتے ایک بزرگ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ بزرگ نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ کہا میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں بتا نہیں سکتا۔ بزرگ نے ہمت بندھائی اور کہنے لگے کیا تیرا گناہ زمینوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ وہ رو پڑا اور رو کر کہتا ہے اللہ والے، اللہ کی رحمت سے تو میرا گناہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا پھر توبہ کر، لیکن یہ تو بتا آخر تو توبہ کیوں کر رہا ہے؟ توبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کفن چور کہتا ہے حضور میں نے آج 5 قبریں کھولی تھی اور 5 قبروں میں اللہ نے مجھے اپنی نشانی دکھائی، بس اسی نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اب ان 5 قبروں کا حال سنیے اور گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ وہ جوان کہتا ہے حضور میں نے جب پہلی قبر کھودی، جب میں پہلی قبر میں کھود رہا تھا تو میں نے جب پہلی قبر کھودی تو پہلی قبر کھودنے پر میں نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، وہ جو اندر مردہ ہے، اندر جو مردہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، یعنی اس کا چہرہ جو ہم مرتے وقت قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ وہ کفن چور اپنے پیر سے کہتا ہے، اپنے مرشد سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور اس کا منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے، سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اللہ اکبر جب میں نے یہ منظر دیکھا اور قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر میں کفن چرانے کی بجائے بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی او بھاگنے والے کیا تو نہیں پوچھتا کہ یہ جو قبر کے اندر چہرہ قبلے سے پھرا ہے، سور اور بندر کی شکل قبر میں اس کی ہو گئی ہے اور چہرہ قبلے سے پھر گیا، قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اچانک آواز آئی سن لے یہ دنیا میں 2 گناہ کرتا تھا اس لیے قبلے سے چہرہ پھیر دیا گیا، منہ سور اور بندر کی طرح کر دیا گیا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اللہ اکبر آواز آتی ہے 2 گناہ یہ ہے، ایک تو یہ شراب پیتا تھا، دوسرا یہ زنا کرتا تھا، یہ اس کے 2 جرائم تھے۔ یہ سناٹا قبرستان کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، قبرستان کے سناٹے سے دھوکے میں آنے والوں اندر سکون نہیں ہے، اندر سناٹا نہیں ہے، یا تو کوئی جنت کے مزے لوٹ رہا ہے یا تو کوئی جہنم کا کتا بن رہا ہے۔ بتاؤ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ اللہ اکبر 2 گناہ، ایک تو نشہ کرتا تھا، ایک تو زنا کرتا تھا، یہ 2 گناہ اس میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر چہرہ قبلے سے پھر گیا، منہ سور اور بندر کی طرح ہو گیا۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، اگر چہرے پہ معمولی سی پھنسی آ جائے تو لوگ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں، لوگ تڑپ جاتے ہیں۔ آج کاسمیٹک آئٹم پر اتنا خرچ کیا جا رہا ہے اتنا کسی پہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہے۔ انسان کھانے کے معاملے میں ہلکی غذائیں لے رہا ہے لیکن کاسمیٹک آئٹم مہنگے خرید رہا ہے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ دنیا کی خوبصورتی کے مت والو کیا تم یہ بھول گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ میری قوم کے جوانوں تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ڈر نہیں لگتا؟ آج میری قوم کے ننھے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 16 17 سال کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی ایم ڈی کا نشہ، کوئی شراب کا نشہ، طرح کے نشے نکل گئے، کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا ہے۔ تو وہ کفن چور کہتا
है, उसका मुंह जो किबले की तरफ फिरा था, मुंह सूअर और बंदर की शक्ल इख्तियार कर गया था, उसका जुर्म क्या था? नशा। और दूसरा जुर्म क्या था? जिना। जिना के मुतालिक ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना हया के पर्दे में नाजायज तौर पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पूरे करने को जिना कहते हैं। और ये जिना क्या है? इतना सुन लो, हुजूर गरीब नवाज सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में फरमाते हैं, गरीब नवाज कहते हैं जब कोई जिना करता है और जिना करने के बाद गुस्ल करता है तो गुस्ल के जितने कतरे उसके बदन से टपकते हैं, हर कतरे के बदले में एक एक साल का गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। हर कतरे के बदले में एक साल का गुनाह। कितने कतरे टपकते हैं गुस्ल के बाद, जरा तसव्वुर में तो लाओ। और जितने कतरे टपकते हैं उतने ही शयातीन पैदा किए जाते हैं, और वो सारे शयातीन क़यामत तक जितने पाप और जराइम करेंगे उन सब का गुनाह उसके सर पे डाला जाएगा, जिसके जिना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए। और एक बात मुझे और यहाँ याद आई, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो जिना करते हैं अल्लाह उनको लम्हे के बदले में सदियों की सजा देता है। वो इस तरह से कि जिनाकारों के घर में अल्लाह ऐबी औलाद पैदा करता है, लंगड़ी लूली अंधी औलाद पैदा करता है, ताकि ये अपनी नस्लों को देख देख कर बार बार दुखी हो। हालांकि हर एक के घर में ऐसा नहीं, लेकिन 99% लोगों के घर में ऐसा ही होता है जिना की वजह से। अब इसका ये मतलब नहीं कि किसी के घर में ऐबी औलाद देखो तो उस पर शक करने लगो कि ये बदकार लोग है, ऐसा नहीं है। 1% लोगों के घर में अल्लाह ऐबी औलाद इसलिए देता है ताकि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको मकबूलियत अता करे। तो याद रखना, जरा गौर कीजिए, आज गंदी फिल्मों की वजह से, जिना की फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से आज हमारे लड़के और लड़कियां जिना को फैशन समझ रहे हैं। लेकिन मैं उनके सामने ये बात रख दूं, कब्र में जाना है, कब तक जमीन पे दंदनाते फिरोगे, कब तक जमीन पर पाप करोगे, कब तक अल्लाह के गजब को दावत दोगे, कब तक उसके गजब को चैलेंज करते रहोगे। याद रखना, हदीस पाक में आता है अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिना करने वालों को क़यामत के दिन जहन्नम की आग की कमीज पहनाई जाए। जहन्नम की आग की कमीज। अगर हम पर गीजर का किया हुआ गर्म पानी भी डाल दे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये रसूलुल्लाह का फर्म, ये मौलवी साहब नहीं कह रहे, सियासी लीडर नहीं कह रहे, कोई मुकर्रिर का की बात नहीं है कि तुम हंस के टाल दो। जिना करने वालों के कान तक ये आवाज पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको क़यामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। और इतना ही नहीं, हदीस पाक में तो यहां तक आया, जिस उज़्व से उन्होंने जिना किया होगा उस पर जहन्नम के हथौड़े बरसाए जाएंगे। इसी पे बस नहीं, सैयदुल मासूमीन काने हया जाने हया वजह तखलीक हया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यहां तक फरमाया, जिना करने वालों की शर्मगाहों पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। क्या बनेगा उन लोगों का? आज फिल्में देखकर जहां लड़के बुराई की तरफ आमादा है, वहीं पर लड़कियां भी बुराई की तरफ। इसको जिना को आज फैशन का नाम दिया जा रहा है, जिना को आज दोस्ती का नाम दिया जा रहा है। और सुन लो, जिना करने से 3 मुसीबतें पहले आती है। नंबर 1, रिस्क घटा दिया जाता है। नंबर 2, उम्र घटा दी जाती है। और नंबर 3, चेहरे पर लानत बरसती है, लानत। जाओ कितने ही कीमती क्रीम अपने चेहरों पे लगा लो, वो लानत का खात्मा कभी क्रीम नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह से डर के कोई जिना छोड़ दे, जब दिल चमकेगा तो चेहरे भी चमकेंगे। और अल्लाह के खौफ से जो चेहरे चमकते हैं वो जमीन के ऊपर भी चमकते हैं, वो जनाजे के अंदर भी चमकते हैं, वो कब्र के अंदर भी चमकते हैं। और मैदान महशर में
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جوانی بہت خوبصورت نعمت کا نام ہے جو تقریباً 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 50 سال تک کے چلتی رہتی ہے۔ جوانی آنے جانے کے لیے آتی ہے، ایک دن یہ جوانی کے خوبصورت لمحات چلے جائیں گے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، آج تم بیوٹی پارلر تک جا رہی ہو، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا رہی ہو، اللہ اکبر، باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہو، اپنے دوپٹوں کو اللہ اکبر تم نے اپنا سر چھپانے کی بجائے فیشن کی طرح گلے میں لٹکانے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے کے لیے کسی نا اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہو، مہندی لگانے کے لیے اللہ اکبر فاسق اور کافر جو ٹائٹ جینس پہن کر کے بیٹھا ہے اس کے زانوں پر، اس کی رانوں پر تک ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگاتی ہو۔ یہ آج فیشن بن چکا ہے، مہندی کی کلبیں شروع ہو گئی ہے، مردوں سے مہندیاں لگائی جاتی ہے۔ میں ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، غیرت کہاں چلی گئی مسلمانوں کی؟ اپنی بیٹیاں کافروں کے جب وہ رانوں پر ہاتھ رکھ کر مہندیاں لگائے گی، یہ ہاتھ کتنا قیمتی عورت کا، حضور نے کتنا، یہ ہاتھ عورت اپنے پیر کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، اپنے امام کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، پھپھی زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، خالہ زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا لیکن ان کی دعا لوں گا کہ اگر غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ بہت نازک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ عورتوں کا ہاتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں میرے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ سید المعصومین جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کے بھی نہیں جا سکتا، خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کے بھی نہیں جا سکتی، حضور نے عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جب عورتوں نے کہا مرد مصافحہ کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹچ کر کے اپنے آپ پہ جہنم کو حرام کر لیتے ہیں، ہمیں بھی تو اجازت دو کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لیں۔ تو فرمایا لا افسا من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ارے جب ایک امتی نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتی تو تمہارا اتنا جگر کہاں سے آیا کہ تمہاری بیٹیاں چوڑیاں پہننے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی، مہندی لگانے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں؟ عورت کو ہم نے سمجھا کیا ہے اور عورتوں نے خود کو سمجھا کیا ہے؟ آج کل کی عورتیں فلم سیریل یہی تمہارے لیے آئیڈیل ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے؟ محرم کے 3 دنوں میں امام حسین کے غم میں رونے والوں، کیا رسول اللہ کی امی جان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی؟ شربت اور کھچڑا سنیت نہیں ہے، صرف اصل سنیت تو اہل بیت کا کردار ہے، اہل بیت کے نظریات ہیں۔ میں اپنی قوم کی بہنوں سے کہتا ہوں، مردوں کے سامنے بے پردہ آ جاتی، آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے، پتلے کپڑے پہنتی ہے، برقعے اتنے خوبصورت پہنتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے۔ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں ڈیزائن والا برقع نہیں پہن سکتی، اس لیے کہ اسلام، توجہ، اسلام برقع پہننے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے برقعے کا حکم کبھی نہیں دیا، اسلام نے ہمیشہ پردے کا حکم دیا۔ وجہ اس لیے کہ ہر برقع پردہ بنے ضروری نہیں ہے، لیکن ہر پردہ برقعے کا کام ضرور کر جاتا ہے، اس لیے ہمارے اب پردے کا حکم ہے، برقعے کا حکم نہیں۔ 17 ہزار کے برقعے دبئی سے منگوا کر اپنی عزت نہیں بچا پا رہے ہو، اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ دوپٹے پر 17 پیون لگے ہیں، اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ سگا بیٹا سیدہ فاطمہ کے بال نہ دیکھ سکا۔ کسی نے امام حسین سے کہا حسین تیری ماں بہت نیک، کسی نے امام حسین سے کہا